नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनील रऊफुर रहीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र व एहसान कि उसकी तौफीक से उसके दरबार में हाज़िर हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह जल्ल मजदहू अपनी तौफीक ख़ास से हमें दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आज की हमारी गुफ्तगू है अल्लाह जल्ल मजदहू ने हया की तालीम दी है और हया ईमान का हिस्सा है। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का हिस्सा है। मैंने सूरह नूर की एक आया मुक़द्दसा तलावत की। इसमें इरशाद बारी ताला है, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अब सूरह नूर का आगाज भी इन्हीं चीजों से हो रहा है। आगाज में फरमाया, सूरतुन अनज़लनाहा व फरदनाहा व अनज़लना फ़ीहा आयतिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक अजीम सूरत है जिसे हमने उतारा है और हमने इसके अहकाम को फर्ज कर दिया है और हमने इसमें वाज़े आयात नाज़िल फरमाई हैं। क्यों? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब उसके बाद जो पहली आयत है उसमें फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। बदकार मर्द और बदकार औरतें अगर शादीशुदा नहीं हैं तो उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएं, और अगर शादीशुदा हैं जानी औरत और जानी मर्द, फिर उसकी सजा यह है कि उनको रजम कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए। और फिर फरमाया, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। तुम्हें इन दोनों पर अल्लाह के दीन के मामले में तरस नहीं आना चाहिए। इन कुंतुम मोमिनीन, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हो। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन। और चाहिए कि इन दोनों को जब सजा दी जाए तो मुसलमानों का एक गिरोह वहां पे मौजूद होना चाहिए। इस्लामी सजाएं छुप कर देने का हुक्म नहीं है, एलानिया दी जाएं ताकि लोग इबरत हासिल करें। फरमाया, तरस नहीं आना चाहिए और सजा देते वक्त एक गिरोह हो, एक जमात हो जो सजा का मुशाहिदा करे। फिर फरमाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियत व मुशरिका। बदकार मर्द सिवाय बदकार औरत या मुशरिक औरत के किसी पाकीज़ा औरत से निकाह करना पसंद नहीं करता। और बदकार औरत
سوائے بدکار مرد اور مشرک کے کسی صالح اور نیک شخص سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ زنا کا فعل حرم علی المؤمنین، یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے، بدکار مرد کے لیے بدکار عورت ہے۔ اور پھر فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے ہیں، زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ اور پھر اگلی سزا کیا ان کے لیے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، اب اس کے بعد زندگی بھر ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ بدکار ہیں، گناہ گار ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی کلچر ہے، ہم لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے ان کے بارے میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کی ہمارے پاس تحقیق نہیں ہوتی۔ اس طرح کی بات کرنا خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فاسق قرار دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا جب تک تمہارے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں، کسی کے بارے میں تمہیں زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی طرف برائی کو منسوب کرو گے تو تہمت کہلائے گی، بہتان کہلائے گا، بہتان کی سزا ہے، اور خدا کی بارگاہ سے دھتکار دیا جائے گا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی، سچے دل سے اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سوال ہے، لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کا حل کیا ہے؟ قرآن نے کہا والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور اپنے علاوہ کسی کو وہاں گواہ نہ پائیں، تو کیا کریں؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات، وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ قسم دینے میں سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بول رہا ہو۔ اگر اپنی بیوی کو غلط کاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنے علاوہ کسی کو گواہ نہیں پاتا، اس صورت میں 4 بار گواہی دے خدا کی قسم کھا کے، اور 5ویں بار کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو جھوٹ بول رہا ہو۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اسی طرح یہ عورت اس بات سے سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود کو گواہ کے طور پر پیش کرے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے۔
अगर उसने ये गवाही दे दी सजा से बच जाएगी। अब इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अब किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि उनको सजा दे। अब उसके बाद ये आया मुकद्दसा आयत नंबर 19। इस आया ये सूरत जो है इसमें कसरत के साथ अहकामात हैं बेहयाई के हवाले से, बुहतानबाजी के हवाले से, और तकरीबन 15 से 20 आयात हैं हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीज़गी के हवाले से। जब उन पर तोहमत लगी गई तो खुदा ने कुरान नाज़िल करके उनकी पाक दामनी का ऐलान किया। अजीम हैं वो खवातीन कि जिन्हें हजूर की संगत नसीब हुई, और उनकी पाक दामनी का ऐलान मैं और आप नहीं कर रहे, खुदा कुरान में कर रहा है। फिर आगे फरमाया इन लजीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लजीना आमनू, बेशक जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जो लोग बेहयाई को पसंद करते हैं कि वो फैले, बेहयाई करने वाले नहीं, यहां पे बड़ी तवज्जो तलब बात, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लामहला वो इसमें शामिल हैं इस अजाब में, ये नहीं कि अजाब से बच जाएंगे। लेकिन अब आगे जो इस बात को पसंद करते हैं, जिनके दायरा इख्तियार में है बेहयाई को रोकना, वो रोकते नहीं। जो बेहयाई करने वाले को सजा नहीं देते, जो उसका सद्देबाब नहीं करते, जो अरबाब इख्तियार हैं, सारा कुछ जिनके हाथ में है, जो चाहे कर सकते हैं, तो फरमाया अगर वो भी खामोश रहें, पहले इख्तिदार खामोश रहें, साहिबाने इख्तियार खामोश रहें, तो गोया उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि वो मुसलमानों में बेहयाई को पसंद कर रहे हैं। तो फरमाया उनके लिए खुदा की बारगाह से दर्दनाक अज़ाब है। पाकिस्तान में गुज़श्ता सालों में एक रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा फैमिली प्लानिंग की जो दवा बिकती है वो 14 फरवरी को बिकती है। मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन सरेआम बेहयाई की इजाजत है। सरेआम पार्कों में चले जाएं, क्या नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट की बुकिंग होती है, वो दोस्ती के लिए फूल पेश करते हैं, दोस्ती का सरेआम इजहार होता है। फिर अब तो मीडिया पर दिखाया जाता है कि फला फला को फूल पेश कर रहा था, प्रोजेक्शन हो, इसको फरोग मिले, लोगों के माइंड बने, नौजवान नस्ल इस तरफ मुतवज्जे हो और इसमें आगे बढ़े। गोया एक प्लान के तहत बेहयाई को फरोग देने में हुकूमत वक्त किरदार अदा करती है, और अहले इल्म खामोश है, किसी को कोई गर्ज नहीं कि क्या हो रहा है। मजहबी जमातें खामोश हैं, सियासी जमातों ने तो खामोश होना ही था, मजहबी जमातें खामोश हैं, मजहबी ज़ुआमा, उलमा, पीराने उज़्ज़ाम खामोश हैं, किसी की तरफ से सदा बुलंद नहीं होती। और जो इस बेहयाई और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं वो काबिल तहसीन है, वो काबिल तहसीन है, उसको दाद देनी चाहिए। तो पूरी दुनिया में ये कल्चर के तौर पर अब रवाज पा चुका है, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट थी कि पूरी दुनिया में जिस कदर बेहयाई को फरोग दिया जाता है उसका आप अंदाजा लगा लें कि हर साल, ये 5-6 साल पहले की रिपोर्ट है, 40 लाख औरतें खरीदी जाती हैं जिनको फकत इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो जिनसी दरिंदगी का मुजाहरा करें। 40 लाख। और अब चलें, वो तो बैरून मुमालिक के लोग हैं और उसमें मुसलमान मुमालिक भी शामिल हैं। अब मुसलमान मुल्कों में क्या से क्या नहीं हो रहा,
मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन की एक पहचान होती है, हर दीन की पहचान है, और इस्लाम की पहचान हया है। इस्लाम की पहचान हया है। कोई मुस्लिम हो और हया ना हो, वो फिर इस्लाम में दाखिल नहीं होगा। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा फातकल हयाउ फअल मा शिता, जब तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए तो अब जो चाहे करता फिर, अब इस बात की परवाह नहीं है। जब हया ही ना रहा तो फिर क्या है। तो फिर कुरान मजीद में आगे फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीना, नापाक मर्द खबीस लोग खबीस औरतों के लिए हैं, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं। वल खबीसूना लिल खबीसात, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। वत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं। वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। उलाइका मुबर्राऊना मिम्मा यक़ूलूना, फिर फरमाया तुम उनकी शान में जबान दराजी करके क्यों अपना मुंह काला करते हो। अल्लाह ने उनको बरी कर दिया है जो पाकीज़ा लोग हैं। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, वो अल्लाह की बारगाह में मगफिरत हासिल कर चुके हैं और रिज़्क़ करीम लेते हैं। और फिर आगे एक तरीका बता दिया, ये भी हया पर मबनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपने घर के अलावा जब किसी के घर में दाखिल होने लगो तो ना हुआ करो हत्ता तस्तानिसू, यहां तक कि तुम्हें इजाजत मिल जाए। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और वहां के रहने वालों पर सलाम कहा करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम नसीहत हासिल करने वाले बनो तो। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन, अगर तुम उनके अंदर मत जाया करो, यहां तक इजाजत ले लो। फिर फरमाया अगर वहां पे ना पाओ, फला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम, तो तुम्हें उस घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। व इन कीला लकुम इरजिऊ फरजिऊ, अगर तुम्हें कहा जाए कि पलट जाओ, घर से ये कहा जाए कि जिससे मिलना था तुम्हें वो नहीं है तो अब चले जाओ, तो फरमाया चले जाओ, पलट जाओ। व अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, अल्लाह ताला जो तुम करते हो उसको खूब जानता है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फीहा मताउल लकुम, हाँ जिस घर में कुछ सकूनत नहीं है, रिहाइश पजीर नहीं है, उस घर में तुम दाखिल हो सकते हो बगैर इजाजत के, उसमें हर्ज नहीं है। और फरमाया कुल लिल मोमिनीना युगद्दू मिन अबसारिहिम, आप मोमिनों से फरमा दें, मेरे महबूब आप मोमिनों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। वयहफजू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़ा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, जो वो करते हैं खुदा उससे वाकिफ है। वकुल लिल मोमिनात, और मोमिन औरतों से फरमा दें कि यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी नुमाइश अपने बनाओ सिंगार की नुमाइश न करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय इसके कि जो खुद बखुद ज़हर होने वाला हो। अपने आराइश और ज़ेबाइश की नुमाइश न करें। वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने दुपट्टे अपने गिरेबानों और सीनों पर डाल के रखें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना,
اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، سوائے اپنے شوہروں کے۔ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میک اپ کر کے باہر نکلے، بازار میں جائے، کسی مجلس میں جائے، کسی تقریب میں جائے، کسی مہندی میں جائے، حتیٰ کہ کسی شادی میں جائے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ میک اپ کرنے کی اجازت ہے، بناؤ سنگار کرنے کی اجازت ہے۔ وہ قرآن نے کہا وہ صرف ظاہر کرے تو اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہے، شوہر کے علاوہ عام لوگوں کے سامنے اگر کرے گی تو حرام کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اپنے بناؤ سنگار کی نمائش کرتی ہے، واپس آنے تک فرشتے اس پر لعنت ڈالتے رہتے ہیں۔ اور جو عورت کی زیب و زینت کی نمائش میں سہولت کاری کرے گا، جو معاونت کرے گا، جو اس کو بظاہر لے کر لوگوں کے سامنے بناؤ سنگار کروا کے لے کے جائے گا، اب میری سمجھ سے تو بالا تار ہے کہ وہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اس میں باپ ہے، اس میں بھائی ہے، اس میں شوہر صاحب ہیں، اس کی بھی غیرت سو جاتی ہے۔ پھر بیٹا جوان ہے تو وہ بیٹا بھی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گی۔ پہلے نمبر پر اپنے باپ کو، وہ جوان تھی، باپ ساتھ لے کر جایا کرتا تھا تقریبات میں، شادی بیاہ میں، پارٹیز میں، بازار میں بناؤ سنگار ہوتا تھا، روکتا بھی نہیں تھا، بلکہ روکنا کیا تھا، لے کر جاتا تھا۔ اگر اس نے ایسا کردار ادا کیا ہے تو فرمایا جہنم میں جائے گا۔ پھر بھائی آ گئے، بھائی بھی بہن کو لے کر جاتا تھا، چونکہ کلچر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر باپ لے کر جا رہا ہے تو بھائی اس کو برا محسوس کیوں کرے گا؟ پھر رواج بن جاتا ہے۔ اب رواج میں پھر کوئی بھی محسوس نہیں کرتا۔ جب رواج بن جائے تو کوئی بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کی غیرت کو جاگے تو اس کو یہ جواب دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ بھئی رواج ایسا ہے۔ اب جب رواج ایسا ہے تو پھر کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حیا پر مبنی ہو یا بے حیائی پر مبنی ہو، معلوم نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ ہم سارے لوگ اس دھندے میں شریک ہیں، ہم سہولت کار ہیں کسی نہ کسی حد تک، اور خاموش تماشائی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ شوہر جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ شوہر کے سامنے وہ جاتی تھی، شوہر لے کر جاتا تھا۔ اب جانا کہاں ہے کہ اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے نہیں جانا، پارٹیز میں نہیں جانا، وہ سبب بنے گا۔ پھر اس کے بعد بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، اب وہ بھی سہولت کاری کر رہا ہے، وہ سبب بنے گا۔ اب یہ 4 لوگ ایک عورت کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں اگر اس عورت کو روکنے کے لیے تیار نہ ہوئے، نہ روکا، کلچر کے نام پہ اس کو اجازت دے دی تو نمازیں کام نہیں پھر آئیں گی، پھر جمعے کام نہیں آئیں گے، پھر روزے کام نہیں آئیں گے۔ بے حیائی کو فروغ دینے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم میں جائے گا، اور جس وجہ سے جا رہا ہے، جس سہولت کاری کی وجہ سے جا رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو جہنم میں جانے سے۔ کس دوراہے پہ کھڑی ہے پاکستانی قوم؟ باقیوں کو تو چھوڑیں، اپنا خیال کریں کیا ہو رہا ہے رواج کے نام پہ، شادی بیاہ کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، برات کے نام پہ۔ لوگوں نے غیرت کی نیند کو سلا دیا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز بھی بلند، تربیت ہی نہیں ہو رہی۔ مسجدوں میں سے ہونی چاہیے تھی، مدرسوں سے ہونی چاہیے تھی، سکولوں سے ہونی چاہیے تھی، پھر کالج اور یونیورسٹی میں حیا کا درس دیا جاتا۔ لیکن بدقسمتی کہ کالج اور یونیورسٹی بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں، بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں۔ جسم فروشی ہو رہی ہے وہاں پہ یونیورسٹیز میں، میل پروفیسر
فیمیل بچیوں کو بلیک میل کر کے جسم فروشی کا دھندا کرتے ہیں. بھاولپور یونیورسٹی کا کیس سامنے آیا تھا, دبا دیا گیا, سارے سامان میں ننگے ہیں, ایکشن لینے والے بھی شامل ہیں. لینا کیا تھا, قوم کو چپ کرا دیا, قوم چپ ہو گئی. یہ کلچر ایک یونیورسٹی کا نہیں ہے, یہ ہر یونیورسٹی کا ہے. اللہ ماشاءاللہ بے حیائی کے جب پروگرام ہوتے ہیں, ڈانس ہوتا ہے, فوک ڈانس ہوتا ہے, بناؤ سنگار کر کے بچیاں کالج جاتی ہیں, وہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں, کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ خدا کا خوف نہیں آتا, اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا. یہ تعلیم کے نام پہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا قرآن کہتا ہے کہ عذاب کا مستحق ہوگا. وہاں تو حیا کے درس دینے تھے, وہاں تو ایک نئی نسل تیار کرنی تھی جس نے اپنے بچوں کو حیا کی گود میں پالنا ہے, پروان چڑھانا ہے. دین کی پہچان جب حیا ہے تو تم کیا سکھا رہے ہو؟ دین طرز زندگی کا نام ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور زندگی گزارنے کا طریقہ پہلے دن سے سکھایا یہ جا رہا ہے کہ یہی ڈانس کرنا ہے, یہی بے حیائی کرنی ہے, یہی بے غیرتی کرنی ہے. کالج یونیورسٹی میں بچیوں کو اتنا نہیں کہا جاتا کہ سر پہ دوپٹہ رکھ لو, بلکہ گھر سے جب بچی جاتی ہے تو دوپٹے کے ساتھ جاتی ہے. جب کالج سے واپس 2-4 سال پڑھنے کے بعد آتی ہے تو دوپٹہ اتار کے آتی ہے. ظالموں, دین کے نام, تعلیم کے نام پہ یہ درس دے رہے ہو بچیوں کو, نسلیں برباد کر رہے ہو. اب ان بچیوں کی گود میں جو بچے پلیں گے, پروان چڑھیں گے, کیا وہ مائیں بچوں کو پھر حیا کا درس دیں گی؟ جنہوں نے ساری زندگی بھی حیا کا درس لیا, وہ حیا کا درس دیں گی؟ افسوس, پورے کا آوے کا جیسے کہتے ہیں آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کہاں لے کر جائیں بچیوں کو, کہاں پڑھائیں, کہاں تعلیم دلائیں, کون سی یونیورسٹی, کون سا کالج, کون سا سکول؟ اساتذہ کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی, پروفیسرز کی ٹریننگ ہوتی, لیکچررز کی ٹریننگ ہوتی. حیائی سے باز رکھنا ہے بچیوں کو, شاید کوئی معاملہ بدلتا. مسجدوں سے آوازیں بلند ہوتی, علماء بولتے, مذہبی جماعتیں بولتی, اس کے خلاف تحریک چلتی. جب وہ آنٹیاں نکلتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, پھر خاموشی ہوتی ہے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا, کوئی چپ کرانے والا نہیں ہوتا. سارے ان کے سامنے خاموش ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یاد رکھ لیں, ہم بھی خاموش ہیں, بچ نہیں پائیں گے. ہماری خاموشی ہماری سہولت کاری ہے, ہم سہولت کار بنے ہوئے ہیں اس دھندے کے. اور قرآن نے کہا جو بے حیائی کو پھیلانے میں کردار ادا کرتے ہیں, سہولت کار بھی بے حیائی کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, خدا کی پکڑ میں آئے گا. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے. فرمایا شرابی پر, فرمایا والدین کے نافرمان پر, فرمایا بے حیائی کرنے والے پر. جنت کو حرام کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو. اور حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, بخاری شریف کے حدیث ہے. فرمایا جب حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کرتا, کوئی پرواہ نہیں. سورہ مدثر میں ہے, جب کہا جائے گا نا کہ قیامت کے دن تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی, قالوا ما سلککم فی سقر, تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر آئی, تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین, کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے, فحش گفتگو کرتے تھے, لیت و لال سے کام لیتے تھے, کھیل کود سمجھ لیا تھا اس زندگی کو, فضول وقت گزارتے تھے. گویا فضول وقت بسر کرنے والے, بے حیائی کی مجلسیں سجانے والے اور بے حیائی کی باتیں کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے, اور اس دن جہنمی خود کہیں گے کہ یہ سبب بنا ہمارا جہنم میں آنے کا. اب رات کو شب برات کی دعا مانگتے رہے, آج ہم بے حیائی کا عالمی دن منا رہے ہیں. رات مسجدیں بھی بھری ہوئی تھیں, اب پارک بھی بھرے ہوئے ہیں. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا, یہ تو
دورنگی ہے نا، دورنگی ہے، یہ تو منافقت ہے، یہ تو بغیرتی ہے. لیکن اس بغیرتی کو روکا جا سکتا ہے اگر کوئی روکنا چاہے. کوئی روک سکے پھر نہ روکے، وہ بغیرتی میں شامل ہے. خدا اس حکومت کو ہدایت دے. جتنی بھی گزری ہیں ساری حکومتیں ایسی ہیں، ان کا یہ تو ایجنڈا ہی نہیں ہے. ہم عورت کا معنی سطر ہوتا ہے، چھپ کر رہنے والی چیز. اس نے 4 دیواری کے اندر رہنا تھا، ہم نے کاروبار کے لیے اس کو تشہیر کا ذریعہ بنا دیا اور اس کو بے لباس کر دیا، بے لباس کر دیا. تشہیر کرتے ہوئے جتنی زیادہ ننگی ہوگی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا کاروبار اتنا زیادہ چمکے گا. ایمان ہے ہمارا، اس لیے زیادہ زیادہ ننگا کر کے اس کو تشہیر دیتے ہیں. خدا کا خوف کریں یار، کس سمت کو چل پڑے کہ وہ کسی کی بچی نہیں ہے. اگر اس کا باپ اتنا بےغیرت اور بھائی اتنا بےغیرت ہے تو یہ ہم بھی بچیوں کو دکھا رہے ہیں. پوری فیملی وہ سارا کچھ منظر دیکھ نہیں رہی ہوتی اکٹھے. وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو برا سمجھتا ہے تو کوئی آواز بلند کرتا ہے. جنہوں نے قانون بنانا تھا وہ 5 سال کے بعد آ جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے. کبھی ہم نے کہا کہ یہ بے حیائی ختم کر سکتے ہو کہ نہیں؟ وہاں یہ قانون نہیں پاس کر سکتے تو وہ پچھلی حکومت میں ایک وزیر تھا، اس نے کہا کہ کالج میں دوپٹہ لینا ہے تو پوری وزارت کی مشینری، حکومت کی مشینری اس کے خلاف ہو گئی. اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بچیاں سکارف لیں کالج میں؟ میڈیا خلاف ہو گیا، پوری حکومت خلاف ہو گئی. اس بیچارے کی کسی نے سپورٹ تک نہیں کی، وہ خاموش ہو گیا. گویا پوری قوم چاہتی ہے کہ بے حیائی پھیلے، پوری قوم چاہتی ہے. سول سوسائٹی خاموش تھی، مذہبی زوراء خاموش تھے، علماء خاموش تھے، دین کے ٹھیکیدار خاموش تھے. جب اس نے کہا تھا کوئی ٹھیکیدار نہیں نکلا باہر کہ چلو اس پر جلوس ہی نکال لیں کہ وہ کہہ رہا ہے وزیر، تو اب اس کی حمایت تو کی جائے. کسی نے نہیں، معاملہ دب گیا. بلکہ اس کی بےعزتی کی گئی ٹی وی پر آ کر، اینکرز نے، میڈیا پرسن نے، پھر وہ حکومتی نمائندوں نے بےعزتی کی اور مذہبی علماء خاموش رہے. افسوس. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.